حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب نظام الدین میں تعلیم کرا رہے تھے. سامنے مجمع میواتیوں کا تھا، سیدھے سادے لوگ. تعلیم کے دوران حاجی صاحب نے یوں فرمایا کہ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ معرفت کا کلمہ ہے. پھر فرمانے کے خیال آیا مجھے، مجمع تو سارا سیدھا سادہ دیہاتی میواتی، انہوں نے معرفت بھی سمجھی کہ نہیں؟ تو سوال کیا، جانو معرفت کسے کہتے ہیں؟ تو ایک میاں جی میواتی نے کہا، کیوں تو نہ جانے کسے کہیں؟ حاجی صاحب نے فرمایا، بتاؤ کسے کہتے ہیں؟ تو میواتی نے کہا کہ ہمارے گاؤں کا جو نمبردار ہے اس سے اتنا تعلق ہو جائے، اتنا انس اور قرب ہو جائے، کوئی حاجت ہو، کوئی تقاضا ہو، کوئی ضرورت ہو، اس کے سامنے رکھیں اور وہ پورا کر دے. تو حاجی صاحب فرمان گیا، تم سمجھ گئے معرفت کس کو کہتے ہیں. حاجی صاحب فرمانے لگے شورا والوں سے کہ تم ملکوں کے لیے تفقد کرتے ہو، سب پرانے ساتھی ہوتے ہیں، 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی ہوتے ہیں، ان سے تم پوچھتے ہو 4 مہینے کب لگائے؟ پھر پوچھتے ہو اس کے بعد کوئی چلے کا ناغہ تو نہیں ہوا؟ پھر یہ بھی پوچھتے ہو روزانہ 2.5 گھنٹے دیتے ہو، کب سے دے رہے ہو؟ ہر مہینے 3 دن لگاتے ہو؟ فرمانے لگے یہ بھی پوچھا کرو، اتنا وقت گزر گیا، تبلیغ کے اندر اس مقام کو پہنچ گئے، کوئی حاجت، کوئی ضرورت تم اللہ کے سامنے رکھتے ہو اور اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں، یہ بھی پوچھا کرو. بس یہ بات سوچنے کی ہے. چاہے دین کے کسی بھی شعبے میں ہوں، ایک وقت گزر گیا، زمانہ گزر گیا، کیا ہم اس درجے کو پہنچ چکے ہیں کہ ہماری حاجت ہو، ضرورت ہو، ہم اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اور اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں؟ اگر اتنا دین کے مختلف شعبوں میں وقت لگانے کے باوجود کوئی حاجت آتی ہے، کوئی ضرورت آتی ہے اور ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے، اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کے سامنے رکھتے ہیں، نگاہ ہماری اور جگہ جاتی ہے، بس یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب، اللہ کا تعلق، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی محبت، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. حب الدنیا راس کل خطیہ، یہ دنیا کی محبت یہ ہر خطا کی جڑ ہے. اور دنیا کی محبت میں بھی 2 ایسی خصلتیں ہیں انتہائی نقصان دہ ہیں، انتہائی مضر ہیں. ایک حب جاہ ہے اور ایک حب مال ہے. حب جاہ، معاشرے میں میری کوئی حیثیت ہو، لوگ مجھے پہچانیں، لوگ میری تعظیم کریں، معاشرے میں میری عزت ہو. یہ جذبہ یہ انتہائی خطرناک ہے. اور فرمایا حب مال سے زیادہ حب جاہ کی مضرت ہے، اس کی زیادہ نقصان دہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی نسل میں سب سے اونچے ہیں اور سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے صحابہ کے درمیان ایسے رہتے تھے جیسے کوئی عام آدمی رہتا ہے. مجلس لگی ہوئی ہے، کبھی بھی صدر مقام کا قصد نہیں کیا. تشریف لا رہے ہیں، مجلس پہلے سے لگی ہوئی ہے، آگے نہیں آئے، کنارے پر جگہ تھی وہاں بیٹھ گئے. صحابہ اکرام کو منع فرماتے، جب میں آؤں تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہو، ادب کے طور پر میرے سامنے کھڑے نہ ہو جایا کرو، ایسا نہ کرو. چلتے تھے صحابہ کے ساتھ تو صحابہ سے فرماتے تھے تم آگے چلو، میں سب سے پیچھے چلوں گا. ایک جگہ پر سفر تھا، پلاؤ ڈالا، کسی نے ایک بکری کو پیش کیا، اس کو ذبح کر کے ہم سب کھائیں گے. حضور نے اس کا ہدیہ قبول کیا. پھر صحابہ سے پوچھا کہ اس بکری کو کون ذبح کرے گا؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے، میں کروں گا. پھر پوچھا اس کی کھال کون اتارے گا؟ ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، صحابی، میں کروں گا. اچھا اس کی بوٹیاں کون بنائے گا؟ ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، میں کروں گا. اس کو کون پکائے گا؟ ایک صاحب کھڑے ہو گئے، میں پکاؤں گا. اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. اللہ نے معراج پر ان کو بلا کر ان کی تعظیم فرمائی. اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اچھا میں جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کروں گا اور ان لکڑیوں سے پھر آگ جلانا اور کھانا پکانا. اس پر صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول یہ بھی ہم کریں گے؟ جواب دیا، میں جانتا ہوں یہ بھی تم کر سکتے ہو، لیکن میں بھی چاہتا ہوں میں اپنا حصہ ڈالوں. پھر تشریف لے گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لکڑیاں جمع کر کے لائے، کہا یہ میرا حصہ ہے، ابھی یہ آگ کے لیے جلاؤ، کھانا پکاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا رہتے تھے، کوئی اجنبی اگر باہر سے آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے اور مجلس لگی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، وہ اجنبی آتا، وہ دیکھتا ان میں کون ہے، اس کو پوچھنا پڑتا کہ آپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو صحابہ کے مجمع میں جب قباء سے سفر شروع کیا مدینہ منورہ کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصبہ پر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر، مجمع آیا ہوا تھا مدینہ منورہ کا دیکھنے کے لیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مبارک اور اتنا محبوب مہمان آ رہا ہے، کبھی نہیں دیکھا تھا کئیوں نے دیکھنے کے لیے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھانپ لیا، یہ کبھی مجھے دیکھتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چادر نکالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے قریب اپنی سواری لگائی، چل رہے ہیں، اور چادر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر اس طرح سے پھیلا دیا سایہ ہو جائے، تاکہ جو دیکھنے کے لیے آئے ہیں وہ سمجھ لیں وہ میں نہیں ہوں، یہ ہیں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک روشن چہرے والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں جا رہے پہچانے جاتے تھے،
ان کا قد تھا، ان کا جو رنگ و روپ تھا، ان کا جو حسن تھا، لیکن پھر بھی عام آدمی کی طرح رہتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام آدمی کی طرح رہ رہے ہیں۔ اجماع امت ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر درجہ ہے تو ابو بکر کا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ دو اشخاص ہیں جن پر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سلام بھجوایا ہے۔ ایک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک ابو بکر ہے۔ کتنا اونچا مقام ہے۔ حضور نے خوشخبری دی، جنت کے 8 دروازے ابو بکر کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور حشر میں آواز دیں گے، ہر دروازے سے یہ پکار آئے گی، ابو بکر یہ اعزاز میرے حصے میں آئے اور میری جانب سے جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن چلیں، صحابہ تھے، جب خلیفہ بن گئے، خلیفہ وقت ہیں، خلیفۃ رسول اللہ ہیں، ذمہ داری آ گئی، شام کا وقت ہے، اپنے محلے میں لوٹے، گھر کی طرف، محلے کی بچیاں جمع ہیں، گفتگو کر رہی ہیں۔ ابو بکر تو بن گئے خلیفہ، ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنا اور سن کر فرمانے لگے، پہلے بھی ابو بکر نکالتا تھا اور ابھی بھی ابو بکر نکالے گا، لاؤ اپنی بکریوں کو۔ بکریاں جمع کی، ایک ایک بچی سے پوچھتے، بتاؤ تم کو جھاگ والا دودھ چاہیے یا بغیر جھاگ والا دودھ چاہیے؟ جو بچی یوں کہتی مجھے جھاگ والا چاہیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، زور زیادہ لگاتے تاکہ جھاگ بن جائے، پھر پوچھتے جھاگ بن گئی؟ کہاں بن گئی؟ کوئی بچی کہتی مجھے بغیر جھاگ کے چاہیے، زور کم لگاتے، جھاگ نہیں بنتی، پھر پوچھتے ٹھیک ہے؟ کہاں ٹھیک ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل ان کی رعایا میں ہے، 12 مربع میل علاقہ روزانہ ان کی رعایا میں داخل ہو رہا ہے۔ اور مورخین کہتے ہیں اگر یہ رفتار 50 سال تک رہتی، اس زمین پر صرف اسلام ہوتا اور اس کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ ہوتا۔ امیر المومنین ہیں، ایک سفیر آیا، کسی اور ملک کا سفیر مدینہ منورہ میں آیا، مدینہ والوں سے پوچھنے لگا تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ سمجھ میں نہیں آئے لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے، کیا پوچھ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا جو تمہارا سربراہ ہے اس کی جگہ پوچھ رہا ہوں۔ کہ اچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں یہ پوچھ رہے ہو؟ کہ اس وقت دوپہر کا وقت ہے، قیلولہ کرتے ہیں، قیلولہ سنت ہے، سنت کی نیت سے دوپہر کا وقت ہے، یہ راستہ جا رہا ہے، ایک درخت ہوگا اس کے نیچے وہ آرام کر رہے ہوں گے۔ تو یہ سفیر کہنے لگا یہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ پھر سوچنے لگا میں نے سنا ہے مدینہ منورہ میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا، یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جو رخ بتایا اس رخ پر گیا، وہ پردیسی تھا، دیکھا ایک جنگلی درخت، مشکل سے اس کا کوئی سایہ ہوگا، ایک آدمی تنہا آرام کر رہا ہے، کوئی پہرے دار نہیں، کوئی چوکیدار نہیں،
یہ سفیر تھر تھر کانپنے لگا، کہنے لگا یہ تو سو رہا ہے، میرا یہ حال ہو گیا، جب بھی یہ اٹھے گا اور جاگے گا تو میرا کیا حال بن جائے گا۔ کون ہے؟ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 3 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا وہ ہدایت پر جمع رہا۔ فرمایا ایک عوام الناس، عام آدمی کی طرح رہے، عام آدمی کی طرح۔ دوسرا جماعت، اور تیسرا مسجد۔ عام آدمی کی طرح رہیں۔ دیکھیں نفس اور شیطان ہمارے دشمن ہیں۔ حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے اگر کسی کو منبر پر بیٹھنے کا عادی بنا دیا، پھر اگر کسی موقع پر اسے کہا زمین پر بیٹھ کے جو منبر پر بیٹھے اس کی بات تو سنو، یہ بہت مشکل ہوگا۔ شورا کا کمرہ ہے رائیونڈ میں، تو معذورین وہاں نماز پڑھ رہے تھے، شورا کے لوگ تھے، صف کھڑی ہو گئی۔ ایک صاحب نے کہا ذرا پیچھے ہو جاؤ صف میں، تو کہنے لگے مجھے پیچھے ہونے کی عادت نہیں ہے۔ حاجی صاحب نے کہا کہ وہی ایک صاحب ہیں، سیاسی آدمی ہیں، ان کا عہدہ تھا بہت اونچا، چلے گئے، عہدہ ختم ہو گیا، اب اس سے جا کے بات کرو کہ وہ ہر مہینے رائیونڈ آیا کریں مشورے میں، اور جیسے پیچھے ہر حلقے سے 2 ساتھی، ہر علاقے سے ذمہ دار 2 ساتھی بیٹھتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ جایا کریں۔ اب حاجی صاحب نے فرمایا تو میں ان کے پاس گیا، یہاں کراچی میں ہے، میں نے کہا حاجی صاحب کا پیغام ہے۔ تو کیا پیغام ہے؟ کہا اب تو آپ کے پاس وہ عہدہ نہیں رہا، آپ ہر مہینے رائیونڈ آیا کریں، اور جیسے پیچھے ہر حلقے کے ذمہ دار ساتھی، علاقے کے 2 ذمہ دار ساتھی بیٹھتے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھو۔ تو فرمانے لگے حاجی صاحب سے کہہ دینا میں سیاسی آدمی ہوں، میں پیچھے بیٹھنے کا عادی نہیں، میں تو آگے بیٹھنے کا عادی ہوں۔ شرم کے معنی تو میں نے حاجی صاحب سے یہ نہیں کہا۔ بہرحال آدمی کے اندر یہ جو ہے، لیکن فرعون کو حب جاہ نے بنایا، نمرود اس کے حب جاہ نے بنایا، شداد بنایا اس کے حب جاہ نے، یہاں تک کہ ابلیس کو شیطان بنایا اس کے حب جاہ نے۔ کیا کہا؟ میں تو اس سے اچھا ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے بنایا ہے آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے، میرا نسب اونچا ہے، میں بہتر ہوں۔ وہ کیا چیز ہے جو آدمی کے اندر سے یہ حب جاہ نکالے گی؟ مشقت، مجاہدہ، نفس کا مجاہدہ۔ پہلے یہاں اکابرین کے یہاں خانقاہیں تھیں اور وہاں مجاہدے کراتے تھے، مجاہدہ، نفس کی مخالفت۔ یہ عجیب چیز ہے نفس کی مخالفت۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نفس کی مخالفت کرنا یہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، بہت بیمار ہوئے، علاج چلتا رہا۔ اس زمانے میں یہ انگریزی دوائیاں یا ڈاکٹر ان کا علاج نہیں ہوتا تھا، حکمت کی دوائیاں، جڑی بوٹیوں کی دوائیاں۔ کسی طبیعت بحال نہیں ہوئی تو کسی نے کہا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت یہاں ایک ہندو سادھو ہے،
اس کو انتر منتر آتا ہے، وہ بیماری کھینچ لیتا ہے، اس سے علاج کرائیں۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں ہندو سے علاج نہیں کراؤں گا۔ دیکھیں یہ سمجھنے کی بات ہے، ہم نام لیں اللہ کا اور اللہ تعالیٰ ہمیں غیروں کے حوالے کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے، ہمارا ایمان کمزور ضعیف ایسا ہو گیا ہے، ادھر ادھر جھانکتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ہندو کا علاج نہیں کراؤں گا۔ بیماری بڑھ گئی، ساتھیوں کی طرف سے تقاضا بھی بڑھ گیا، بلا لیں، شرط ہے کیا؟ پہلے میں اس سے بات کروں گا، اس کو دعوت دوں گا۔ حضرت پہلے علاج کروا دیں، پھر آپ دعوت دیجیے گا۔ ان کو تیار کر لیا، اچھا چلو، لیکن دعوت دوں گا میں اس کو۔ اب وہ اس ہندو سادھو کے پاس گئے، کیا بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، کوئی بات نہیں، بزرگ ہیں آپ کے، میں ان کا علاج کروں گا، وہ مجھ سے بات کرے۔ وہ ہندو سادھو آیا، اس نے کوئی انتر منتر پڑھا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کہاں سے ملا یہ ہنر تمہیں، کہاں سے ملا؟ کہنے لگا میرا ایک گرو، اس نے مجھے طریقہ بتایا۔ کیا طریقہ بتایا؟ جی چاہتا ہے نہ کرو، نہیں چاہتا ہے کرو۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے اس کو دعوت دی، اسلام کی زوردار دعوت دی۔ کہا ہو جاؤں مسلمان، کا نہیں ہوں گا۔ کیوں؟ جی نہیں چاہتا ہے۔ ابھی تم نے کہا جی نہیں چاہتا کرتے ہو، چاہتا ہے نہیں کرتے ہو۔ اگر اس وقت میری دعوت قبول نہیں کی، یہ سارا ہنر تمہارا نکل جائے گا۔ ایسا ڈرا، مسلمان ہو گیا۔ جی چاہنا، لیکن دنیا جی چاہنے کی جگہ نہیں ہے۔ فرمائے ایک وادی سونے کی دے دی جائے، یہ دوسرے کی تمنا کرے گا، دوسری دے دی جائے تیسرے کی تمنا کرے گا۔ فرمایا قبر کی مٹی ہی اس انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے۔ حب جاہ، جس کے اندر یہ ہوگا وہ اللہ کی معرفت کبھی نہیں پا سکتا۔ میں بھی کچھ ہوں، میری بھی کچھ حیثیت ہے۔ ابلیس وہ تو جن میں سے تھا، فرشتے لے کے گئے، فرشتوں کے درمیان رہ رہا تھا، فرشتوں کے اندر تو معصیت کا جذبہ ہی نہیں، اور پھر وہ اللہ کا درباری بن گیا، پھر اللہ نے اس کو علم بھی دیا، لیکن یہ جو حب جاہ تھی اس نے اس کو اللہ کی معرفت نہ دلائی۔ آج سوچنے کی بات یہ ہے، ہم مختلف دین کے شعبوں کے اندر ہیں، تبلیغ بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تصنیف بھی ہے، تصوف بھی ہے۔ اگر یہ اندر ہے باقی میں بھی کچھ ہوں۔ ایک دفعہ آئرلینڈ سے واپس آئے جماعت سے، سیدھا حاجی صاحب کے کمرے میں ملاقات کی۔ حاجی صاحب نے پوچھا کون سا مجمع جمع کیا ہے یہاں پر؟ تو میں نے عرض کیا جتنے ملک کے شورا والے ہیں سب کو جمع کیا ہے، ان سے مذاکرہ ہوگا۔ حاجی صاحب نے بیمار تھے، فرمایا بس میری طرف سے اتنا کہہ دینا، آدمی چھوٹا بن کر چلتا رہے، میری طرف سے بس اتنی بات کر دی، آدمی چھوٹا بن کر چلتا رہے۔ یہ چھوٹا بننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے،
اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی عین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، بے شک اوروں کی نگاہ میں مجھے اونچا کر دے۔ چھوٹا بننا، الفاظ تو بہت آسان ہیں، آدمی بات کر لے، تقریر کر لے، سن لے، آ جائے مزاج میں، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں کس بات کی محنت فرمائی؟ یہ لا الہ الا اللہ، یہ اس کی معرفت مل جائے، اس کی حقیقت آ جائے۔ صرف اوروں کی نفی نہیں ہے، لا اس کے مال سے نہیں ہوتا، اس کے عہدے سے نہیں ہوتا، اس کے منصب سے نہیں، مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اپنی بھی نفی کرنی ہے، میں بھی کچھ نہیں، میری کیا حیثیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا، آدمی اپنی حیثیت کو مٹا دے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں اپنے پیچھے 2 واعظ نصیحت کرنے والے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک بولنے والا ہے اور دوسرا خاموش ہے۔ بولنے والا قرآن پاک ہے، خاموش موت کی یاد ہے۔ ترغیب دی امت کو، حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ٹھیک ہے، دنیا کی مصروفیت، دنیا کی مشغولیت، دنیا کا انہماک، خاندان کے اندر، گھر کے اندر راحت ہے، آرام ہے، بھول گئے، لیکن موت تو آئے گی، آنی ہے۔ جب اللہ نے کلام پاک میں اعلان کر دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جب آنی ہے موت، اور کب آئے گی کون بتا سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لائن کے ماہر ترین ہیں، فرما رہے عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ فرما یہی ہیں وہ لوگ جو دنیا کی عزت اور آخرت کی شرافت کو لے اڑے۔ موت آئے گی پھر کیا ہوگا؟ منہا خلقناکم، اسی مٹی میں جانا ہے۔ وہی جو ہمارے رشتہ دار، وہی جو ہماری خوب تعریفیں کرتے تھے، وہی اپنے ہاتھ سے ہمارے اوپر مٹی ڈالیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اس کو ثواب کی نیت سے مٹی ڈالتے جائیں گے، ڈالتے جائیں گے، یہاں تک کہ اوپر ایک مٹی کا ڈھیر بن جائے۔ دنیا سے جانا ہے، وقت مقرر ہے، جب اللہ کی طرف سے مقرر وقت آئے گا پھر ایک لمحہ پہلے نہیں، ایک لمحہ بعد میں نہیں، جانا ہوگا۔ لیکن جب آدمی جو عمر میں بڑھتا جاتا ہے، فرمایا عمر تو زیادہ ہو رہی ہے، 2 چیزیں اس کے اندر جوان ہو رہی ہیں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ دنیا کی محبت، مال کی محبت، لمبی عمر کی امید۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ 2 چیزیں اس کے اندر جوان ہو رہی ہیں، ابھرتی جا رہی ہیں۔ ایک صاحب، ان سے میں نے کہا بھائی امریکہ میں میرے ساتھ رہتے تھے کمرے میں، وزیرستان کے، وہیں شادی کر لی انہوں نے، امریکن عورت سے مسلمان بنا کے، بہت خوشحال، ہسپتال تھا، اب وہ ہسپتال انہوں نے 75 سال کے ہو کے بھیج دیا۔ میں نے ان سے کہا اب ساری چیزیں چھوڑیں آپ؟ کہنے کا نہیں،
جب میں 85 سال کا ہو جاؤں گا پھر، اور کس نے 85 سال دیکھے؟ کہ اب تو میں چل پھر سکتا ہوں، سارے کام کر سکتا ہوں۔ انسان جوان ہو جاتا ہے دنیا کی محبت میں، اور جوان ہو جاتا ہے اس امید پر کہ میری عمر اور لمبی ہے۔ ایک لمحے کا پتہ نہیں، ایک لمحے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ کب موت آئے گی؟ عرض کیا، اللہ کے رسول، بس ہم تو اپنی نماز جو سب پڑھتے ہیں زندگی کی آخری نماز ہے۔ کہ یہ تم کہتے، میں تو یوں کہتا ہوں نماز کے اختتام پر میں ایک طرف سلام پھیروں، پتہ نہیں میں دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں۔ ہم دنیا میں آئے ہیں ایک مقصد کے لیے، وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور اِلَّا لِيَعْبُدُونَ سے مراد ہے اِلَّا لِيَعْرِفُونَ، اللہ کی معرفت۔ سب سے حائل چیز اس میں یہ دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، یہ حب جاہ ہے، سب سے بڑی رکاوٹ۔ یہ ہو نہیں سکتے۔ دیکھیں ایک برتن کے اندر جیسے آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، ضد ہے۔ ایک دل کے اندر اللہ کی بھی محبت ہو، دنیا کی بھی محبت ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی نے آ کے عرض کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا کروں دنیا کی محبت، مال کی محبت؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتایا، مال ہے؟ ہاں ہے، بہت ہے، آگے روانہ کرو، آگے روانہ کرو۔ کچھ عرصے کے بعد آئیں، بہت بہت شکریہ ادا کیا، اللہ جزائے خیر دے، مال کی محبت نکل گئی، مال کی محبت نکل گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں قدموں میں رکھ دیں، قبول نہیں کیا، آخرت کو ترجیح دی۔ اگر چاہتے سونے چاندی کے پہاڑ ساتھ چلتے، چاہتے اگر، کیسی زندگی گزاری؟ دعا مانگی، اللہم احینی مسکینا ومتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ زندہ رکھ مسکینوں کے ساتھ، میری موت ہو مسکینوں کے ساتھ، محشر میں حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ۔ اور ساری امت کو ترغیب دی، کن فی الدنیا کأنک غریب وعابر سبیل۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، مجھے کچھ نصیحت کرو، میرے دو ساتھی تو چلے گئے، میں بھی ان سے ملنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتاؤ۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس سے کئی علماء حضرات نے مسائل نکالے، اپنے چھوٹوں سے بھی نصیحت پوچھ سکتے ہیں، کچھ مجھے نصیحت کرو۔ تو کیا نصیحت کی علی رضی اللہ تعالیٰ نے؟ اتنی نفلیں پڑھنا، اتنی تہجد کی نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، ایسا نہیں، عجیب نصیحت کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی لنگی کو نصف پنڈلی سے نیچے نہ کرنا۔ عجیب بات، اتنا کھانا کہ بھوک باقی رہے، اپنے کپڑوں کو اس وقت بیکار نہ کرنا جب تک پیوند نہ لگ جائیں، اپنا جوتا خود گاٹ لینا۔ عجیب نصیحت کیا ہے کہ ایسا نہ ہو میں امیر المومنین ہوں، نہیں۔ کسی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر دی، اے عمر آپ کی وجہ سے اسلام کو اتنا فائدہ پہنچا۔ کسی نے اتنا کہہ دیا، اے عمر تمہاری وجہ سے دین چمک گیا۔ فرمایا نہیں، یہ دین ہے جس کی وجہ سے عمر چمکا ہے۔
مشکیزہ پانی کا کمر میں اٹھا کے بازار کی طرف نکل گئے، لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ارے امیر المومنین یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ طبیعت میں یہ بات آ گئی، دل نے چاہا میں ایسا کروں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عائشہ اگر تم چاہتی ہو حشر کے میدان میں آ کر مجھ سے ملو، 3 چیزوں کا اہتمام کرنا، تہجد کا، تلاوت کا، کس چیز کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے چہیتی بیوی سے فرما رہے ہیں، تم حشر کے میدان میں آ کر مجھ سے ملنا چاہتے ہو، 3 چیزوں کا اہتمام کرنا۔ کپڑا اس وقت تک بیکار نہ کرنا جب تک اس میں پیوند نہ لگ جائیں، مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اعتراض کرنا، دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ ایسا نہ ہو یہ مال جو نا، مال، نقشے، چیزیں، گاڑی، میرے پاس ایسی گاڑی ہے، ایسا لباس ہے، ایسی سواری ہے، ایسا مکان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان کیسا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 9 سال گزارے اس مکان کے اندر۔ وہ مکان نہیں تھا، وہ جنت کا باغ تھا، ہے جنت کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا کہ میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک وہ حصہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، ریاض من وہ ریاض الجنہ ہے۔ 9 سال گزارے، کتنا تھا؟ کوئی مسجد نبوی جائے، جا کے دیکھے ابھی بھی۔ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی اتنا مختصر، کھڑے ہو جاتے، چھت ہمارے سروں کو لگ جاتی ہے۔ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت مان لیتے، سجدے کا وقت آتا، اپنا ہاتھ مبارک پاؤں پہ رکھتے، سمجھ جاتی سجدے کا وقت ہے، سکیڑتی پاؤں کو، حضور کے لیے سجدہ کرنے کے لیے جگہ بناتی۔ 9 سال پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اسی حجرے میں قبر بنی۔ اور عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اسی حجرے میں رہنے لگی۔ 2 سال اور گزر گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اسی حجرے میں قبر بنی۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں اسی حجرے میں رہنے لگی۔ 2 قبریں ہیں اور جگہ ہے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں 8 سال 10 سال اور گزر گئے، عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اسی حجرے میں قبر بنی اور میں اس حجرے سے چلی گئی۔ تو کسی نے کہا ظاہر ہے جگہ نہیں بچی، کہ نہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے پہلے شوہر کی قبر بنی، پھر والد کی قبر بنی، جب نامحرم کی قبر بنی میں حیا کی وجہ سے وہاں سے چلی گئی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جب بھی میں آتی ان مبارک قبور کی زیارت کے لیے، میں ایسا لپیٹ کر اپنے آپ کو چادر سے آتی کہ مجھے پہچان نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ ایک نامحرم کی بھی قبر ہے۔ اور کھانا کیا تھا؟ فرماتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، 2 مہینے لگاتار۔ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ 2 مہینے لگاتار گھر میں کھانا پکانے کے لیے آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کچھ ہوتا نہیں تھا۔ پھر کیسے گزر تھا؟ فرماتی اسودان، کھجور اور پانی۔ اور یہ بھی فرماتی کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر نہیں کھایا، صبح کو کچھ کھا لیتے، شام کے لیے کچھ نہیں، شام کو کچھ کھا لیتے، صبح کے لیے کچھ نہیں۔ کب تک کے لیے معاملہ تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حضور کا وصال ہو گیا، شام آئی، رات آئی، اندھیرا ہو گیا، میرے دل نے یہ چاہا میں حضور کا چہرے انور دیکھوں،
لیکن گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا. پڑوسن کے یہاں گئی, ادھار تیل لے کر آئی, اس ادھار تیل سے گھر کے چراغ کو جلایا, روشنی ہوئی, پھر میں نے حضور کا چہرہ مبارک دیکھا. اچھا, اس رات ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. فرمانے لگی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر تیل ہوتا میں بھوک کی وجہ سے اس کو پی نہ جاتی. یعنی کہ گھر میں فاقہ ہے. حضور پردہ فرما رہے ہیں دنیا سے اور گھر میں فاقہ ہے. سب اختیاری, امت کے لیے مثال قائم کی. دنیا میں ایسے رہنا ہے. اگر طلب زیادہ ہو گئی, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, ظاہر ہے پھر طوروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہوگا. ہمیں تو یوں کہا گیا ہے جوتے کا تسبہ ٹوٹ جائے یہ بھی اللہ سے مانگو, گھر میں نمک کی ڈلی نہیں یہ بھی اللہ سے مانگو. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے اور 28 دن رہے وہاں پر, زید بن حارثہ بھی ساتھ تھے, برا سلوک کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارے. جب اطمینان ہوا ایک جگہ پر تو دعا مانگی, اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے, ایسے اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش رو ہو, میرا مذاق اڑائیں, یہ ایسے دشمن کے تم نے حوالے کر دیا ہے مجھے جس کو مجھ پر قابو دے دیا. پھر فرمایا اے اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے, اور اگر راضی نہیں ہے تو آپ کا راضی ہونا مجھ سے بہت ضروری ہے. مشکلات آتی ہیں, کس پر نہیں آئیں, حضور پر آئیں. فرمایا جتنا مجھے اس دین کے لیے ستایا گیا ہے کسی کو نہیں ستایا گیا, جتنا مجھے اس دین کے لیے رلایا گیا ہے کسی کو نہیں. شیب ابی طالب میں مکمل بائیکاٹ, 3 سال تک کوئی کھانا پینا نہیں, یہاں تک کہ عورتوں کی بچوں کی بھوک کی وجہ سے چیخنے کی آواز مکہ مکرمہ آتی تھی. کسی سے کوئی شکایت نہیں کی, اللہ کی تقدیر پر راضی. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. ہمیں جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگیں گے. اللہ نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا, جاؤ نہیں ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا, کیا میں اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. وقت ہے تھوڑا گزر جائے گا. اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کی محبت سے نکلنا ہوگا. دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں. دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں. دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں. اصل آخرت ہے, آخرت کی زندگی ہے, وہ حقیقت والی ہے. الدنیا خلقت لکم, دنیا کو بنایا ہمارے لیے, لیکن آگے فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ, تمہیں اللہ نے بنایا آخرت کے لیے, بننے کے بعد کی زندگی کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے, امت کے ایک ایک فرد کو اس کے لیے قبول فرما لے. اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے, اے اللہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرما اور ہماری دستگیری فرما. اتوار کے دن انشاءاللہ مستورات کی بیعت ہوگی, یہاں قریب جگہ ہے, لیکن کیا ٹائم